بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے نوازا، اس ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ انفال کے اندر کہ ایمان والا مومن جو ہے، مومن، اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن لوگ وہ ہیں، جزء نیست مومن لوگ وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تھر تھر آتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہوتے ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی یہاں پہ ترجمہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے، ہی جس کا میں نے ترجمہ کیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے گرامر کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے یہی کس کا ترجمہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹی بیان کی مومن کی۔ پہلی یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ایمان کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یہ تین کوالٹی یہاں پہ اس آیت میں بیان کی گئی، اور آگے یعنی کہ دو کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی تین کوالٹی بیان کی گئی، یعنی کہ اب مطلب اس کا یہ کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں اگر وہ تھر تھراہٹ اٹھتی ہو، یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو مومن کی علامت ہے، نہیں تو پھر ایمان کو دیکھنا ہے، ایمان کس حد تک ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور اس کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اگر اس کی ایمان میں تازگی، ایمان کو تازگی ملتی ہے اس چیز سے، تو یہی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو ایمان کو پھر دیکھنا ہے، ایمان میں کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو توکل اللہ پر ہی، ہر معاملے میں اللہ پر ہی توکل کرنا، یہ بھی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ، یہی لوگ یعنی مومن لوگ، مومن لوگ وہ ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور چوتھی کوالٹی کی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ دیکھو اگر مومن ہو پھر نماز کو قائم نہیں رکھتا، قائم نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس کا ایمان کہاں پہ، اور اس کی نماز جو ہے
نماز کہاں پہ ہے، نماز ٹھیک ہے نا، اس کا ایمان کس درجے کا ہے، یہ تو اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک. تو اولا ایک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کیا کرتا ہے، ان چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے جو اللہ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اب کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس مال دولت علم ہے، یہ مجھے اپنے اعتبار سے ملا یا مجھے مال و دولت علم کے اعتبار سے ملا، نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ علم پڑھا ہو پھر بھی ان کو یعنی 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، وہ بادشاہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ علم کے اعتبار سے یہ کمانا مال دولت نہیں ہے، یہ اللہ کا دینا ہے، جس کو اللہ دے. تو اب اگر اسی میں سے کوئی خرچ کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں رکھتا کہ میں نے خرچ کیا، میرا مال نہیں، اللہ کا ہی مال ہے. تو جن میں یہ 5 کوالٹیاں ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ تو مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. اب یہ مومن ہیں، اب ان کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور مغفرتیں، مغفرت یعنی معافی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن اتنا ہی کہے، ہمارا نام لے کے صرف یہ کہیں کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، مغفرت، معاف کیا، اتنا ہی کہا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، بہت بڑی چیز ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی کہے، نام لے کے پھر کہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، یہ مغفرت ہے نا، مغفرت. اور ہم سب اس کے یہ ہیں، یعنی ہم سب کو یہ چاہیے. مغفرت، اللہ کی مغفرت، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قیامت کے دن اتنا ہی کہے کہ نام لے کے، نام، کیونکہ ہر ایک کا نام تو لیا جائے گا، اس وقت ہر ایک کو تو پکارا جائے گا. جب نام لے پھر کہے مغفرت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ورزق کریم، ایک تو درجات ہے اللہ ان کے رب، اور مغفرت ہے، اور رزق کریم، اور باعزت رزق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پہلے یہ جو کچھ آیتیں سورہ انفال کی میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، تلاوت کی ہے، تو یہاں پہ اس میں آیا مومنون. اب ہم نے ایک پڑھا تھا مومن واحد مذکر، ٹھیک ہے نا، واحد، پھر اس کا تسنیہ مومنانی، ٹھیک ہے نا. اب مومنون کو ہم پڑھیں گے، یعنی بہت سارے مومن. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پہ اور ایک لفظ آیا قلوب، قلب، قلب واحد ہے اور قلوب جمع ہے. ٹھیک ہے نا. تو دل کو کہتے ہیں. یہاں پہ اور ایک یہاں پہ آیا مومنون، یہی ہے. پھر درجات، درجاتن ایک درجہ، درجات بہت سارے درجے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج ہمارے سبق کے ریلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے اس آیت کو میں، ان آیتوں کو میں نے تلاوت یہاں پہ کیا. تو آگے چلیں اپنے سبق کی طرف. پہلے ہم وہ سیکھی ہوئی زبان کو دیکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں جمع کتنے طریقوں سے بنانا ہے. یہاں پہ بک لکھا ہے، BOO کے بک. اب یہ سنگولر ہے، جیسے انگلش میں سنگولر اور پلورل پڑھتے ہیں ہم، یا اردو میں واحد جمع پڑھتے ہیں، مگر عربک میں سنگولر پلورل پر ہی بات ختم نہیں ہوگی، یا واحد جمع پہ ہی بات نہیں ہوگی، بلکہ سنگولر اور پلورل کے ساتھ ساتھ بیچ میں ہمیں ڈیول بھی پڑھنا پڑے گا. تو جس کو ہم واحد جمع کے بیچ میں مثنیٰ بھی کریں گے، واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اب سیکھی ہوئی زبان ہماری انگریزی ہے، بک. اس کو اگر سنگولر سے پلورل ہمیں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے آخر میں ایس کا ایڈ کر کے یہ بن جائے گا بکس. ٹھیک ہے نا. تو بک ایک کتاب، بکس بہت ساری کتابیں. تو سنگولر سے پلورل، واحد جمع. اسی طرح ایک اور مثال میں یہاں پہ دیتا ہوں، چیئر. چیئر کو اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہو جمع میں تو اس کے آخر میں ایس لگانے سے چیئرز بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایک اور اسم دوں گا. تو دیکھو یہ دونوں جو ہیں یہاں پہ بک جو واحد ہیں صحیح سالم رہا بالکل، اس کے آخر میں ہم نے ایس کا اضافہ کیا، ایڈ کیا، تو یہ واحد سے جمع بن گیا. اسی طرح اب ایک اور اسم میں دے رہا ہوں، نائف. ٹھیک ہے نا، KNIFE. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کو ہمیں پلورل میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کا آدھا چینج ہوگا، جیسے نائوز بنے گا. کیا بنے گا؟ نائوز. یہاں پہ
تو مطلب یہ ہے کہ ایک جمع ہمارے سامنے ایسا آئے گا جس کا واحد جو ہے وہ صحیح سالم رہے گا، اور ایک جمع ایسا آئے گا جس کا واحد یا تو آدھا چینج ہوگا یا پورا کا پورا چینج ہو جائے گا، جیسے نائف کو نائوز، اس طرح ہی جو ہمارا سنگولر ہے اس کا پلورل جو بنتا ہے وہ دے بنتا ہے، پورا کا پورا چینج ہوگا۔ یا اب ہم ایک اور میں اسی طرح دیتا ہوں ایک اور اسم آپ کے سامنے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رہے گا کہ کیا کتنے اسم ہمیں، جیسے یہاں پہ ہیں آپ دیکھیں ایف، ٹھیک ہے نا، ہاں ایک اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایف او ٹی فٹ، اگر اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہو کس میں، جمع میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، فٹز نہیں لکھنا پڑے گا بلکہ چینج پورا کرنا پڑے گا، تو فیٹ بن جائے گا اس کا پلورل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ کو اب ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں جمع بنانا ہو یا تو پورا کا پورا چینج ہو جائے گا، یا پورا تو چینج نہیں ہوگا، یا تو پورا چینج ہوگا، ٹھیک، اگر پورا چینج نہیں ہوا، آدھا تو چینج ہوگا، ٹھیک، یا آدھا یا پورا چینج ہوگا، یا بالکل واحد بالکل چینج نہیں ہوگا، اس کے لاسٹ میں تھوڑا سا ایڈ کرنے سے وہ جمع بن جائے گا۔ تو اسی یعنی کہ جو جس کا واحد کا وزن، واحد جو پورا چینج ہوا اس کو مکسر کہیں گے، مکسر ٹوٹنے والا جمع، جس کا واحد کا وزن ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا، مکسر اس کو کہتے ہیں، اور جس کا واحد کا وزن نہیں ٹوٹے بلکہ صحیح سالم رہے اس کو سالم کہتے ہیں، صحیح سالم رہنا۔ تو جیسے یہاں پہ بک ہم نے پڑھا، بکس بنا، تو صحیح سالم رہا، واحد کا وزن چیئر، چیئرز صحیح سالم رہا، نائف صحیح سالم تو نہیں رہا، ٹوٹ گیا، مکسر کہیں گے، اس کو بھی مکسر کہیں گے، جیسے فٹ میں نے کہا اس کو بھی مکسر کہیں گے۔ تو ایک جمع ہمارے سامنے آیا جو صحیح سالم وزن رہا اس کا واحد کا وزن، اور ایک جمع ہمارے سامنے ایسا آیا جس کا واحد کا وزن صحیح سالم نہیں بلکہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو وہی دو جمع ہم یہاں بنانے کی کوشش کریں گے۔ جمع کی دو قسمیں، جمع سالم، جمع مکسر، آپ نے بخوبی سمجھا ہوگا اس زبان سے جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے انگریزی زبان میں، وہاں پر بھی اسی طرح دو قسم کے جمع ہو سکتے ہیں، ایک کا نام جمع سالم، دوسرے کا نام جمع مکسر ہم بولتے ہیں۔ تو اسی طرح کتاب جو ہے، جیسے اردو میں بھی ایک کتاب یہ جو ہے، یہ کتاب اصل میں عربک ورڈ ہے، اب اردو میں یوز ہوتا ہے کتاب، بک جو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کتاب، اردو یہ اردو میں۔ اب اس میں جب ہم مانے جب چھوٹے جماعتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو کتاب کا ہم جمع جب بناتے ہیں واحد سے جمع، تو کتابیں یا کتابوں میں نے دیکھا، تو ٹھیک ہے نا، وہی کتابوں یا کتابیں۔ تو اب جب ہم یعنی بڑی جماعت میں جو اپر والی کلاس ہیں ان میں جب جاتے ہیں پھر ہم کتابوں یا کتابیں میں نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتب پڑھے ہیں، میں نے بہت ساری کتب میں دیکھا ہے، کتب، تو اس کی ایک جمع ایک آتی ہے کتب، گو مطلب اس کا کتاب کا، کتابوں اور کتب، کتابوں اس کا واحد کا وزن صحیح سالم رہا، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں تک جو اس کا واحد کا وزن ہے یہ بالکل جس طرح وہ واحد تھا اسی طرح یہاں تک اس کا واحد کا وزن صحیح سالم رہا۔ پھر یہ واو اور بس یہ دو ورڈ ہم نے اس کا اضافہ کیا تو یہ جمع بن گیا، وہ واحد کا وزن صحیح سالم رہا، اور ایک جمع ایسا بنا کہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا تو اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا جمع واحد، اس کا جمع سالم بھی آتا ہے، جمع مکسر کا بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہم نبی، نبی ایک لفظ ہے، اس کا جمع ایک آتا ہے نبیوں، ٹھیک ہے نا، نبیوں، اور ایک آتا ہے انبیاء۔ تو دیکھو نبیوں اس میں واحد کا وزن صحیح سالم رہا اور انبیاء میں بالکل ٹوٹا، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو، ایک ہاں، جیسے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو جیسے نبی، ٹھیک ہے نا، نبی کا وزن یہاں تک آپ دیکھیں بالکل صحیح سالم رہا، اس کے بعد اضافہ کرنے سے یہ جمع اس کے بعد جمع بنانے سے اس کا یہ بن گیا اس کا وزن آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو جمع واحد کا وزن صحیح سالم رہا، اور یہ اس میں بالکل انبیاء جو ہیں اس میں بالکل واحد کا وزن ٹوٹ گیا، جو یہاں پہ ہیں یہ بالکل واحد کا وزن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم اب آگے چلیں گے، یعنی کہ آپ نے دیکھا چاہے
اردو ہو چاہے انگریزی ہو، اس میں بھی دو قسم کے جمع بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم عربک میں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، تو ہمیں عربک میں اب دو قسم کے جمع ملیں گے، ایک تو جمع سالم، دوسرا جمع مکسر۔ اور یاد رکھنا یہاں پہ جمع سالم جو ہے اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے، جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہے عربک میں۔ تو جمع سالم جو جس کا فارمولا ہے اس کو ہم انشاءاللہ فارمولے کے تحت پڑھیں گے، چاہے وہ جمع سالم مذکر ہو چاہے جمع سالم مؤنث ہو۔ اور ایک ہے جمع مکسر جس کا کوئی فارمولا نہیں، اس کو یاد کریں گے۔ میں کوشش کروں گا یعنی کہ حتم انکام میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ ایک اس کو بھی تھوڑی سی فارمولے کی شکل دے، مگر حقیقت تو یہ ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ تو جمع سالم کو ہم شروع کریں گے۔ عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہے۔ جمع سالم، جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلق واحد اسم، یعنی کہ واحد کا جو وزن ہے، واحد اسم کا جو وزن ہے اپنی اصل حالت میں صحیح سالم موجود رہتا ہے، جو ہم نے ابھی کہا۔ یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے۔ جمع مکسر، جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلق واحد، ٹھیک ہے نا، واحد کا وزن اسم اپنی اصل حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ جمع کی اس قسم کا کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ جمع یاد ہی رکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کا فارمولا پہلے اسی کی طرف ہم فوکس کریں گے، اسی کو دیکھیں گے، تو وہ ہے جمع سالم۔ جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا ایک فارمولا ہے، ہم پہلے مذکر کو دیکھیں گے پھر مؤنث کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا جمع جو ہے جمع سالم، یہاں پہ جمع سالم یہ والا، یہ جمع سالم جو یہاں پہ ہیں، ہاں، جمع سالم بنانے کا طریقہ۔ اب جمع سالم بنانے کا طریقہ، چاہے جمع سالم یہ جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسما میں مختلف، یعنی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں الگ الگ ہیں۔ اب کیا ہے وہ الگ الگ، وہ ہمیں جمع سالم مذکر الگ پڑھنا ہے، جمع سالم مؤنث الگ پڑھنا ہے۔ اب کیا ہے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب سالم مذکر بنائیں گے کیونکہ مؤنث کا بھی الگ طریقہ ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلق واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو، یعنی واحد جو واحد اسم ہے مسلم، اس کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے۔ ایک پہلا کام ضمہ، یعنی اس کے آخری حرف پر پیش دیں گے، پیش یعنی مسلم بنے گا، یہ پہلا کام۔ دوسرا واو اور زبر والی نون، واو اور زبر والی نون جو ہے اس کا اضافہ کریں گے۔ پہلا کام پیش دیں گے اور دوسرا پیش کے بعد واو اور زبر والی نون، تو اونا، ٹھیک ہے نا، پیش پھر واو اور نون اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلم سے اس کے آخر میں پر پیش دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے، ایک منٹ، یہ جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے آخر حرف میم، اس پر ہم پیش دیں گے تو مسلم بنا، پھر واو اور نون زبر نہ تو مسلمون، جیسے یہاں پہ مسلم سے مسلمون، اس طرح کافر سے کافرون، منافق سے منافقون، ظالم سے ظالمون، ٹھیک ہے نا، عابد سے عابدون، اسی طرح صادق سے صادقون، صالح سے صالحون، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے اسم آپ واحد سے آپ جمع بنا سکتے ہو۔ یہ تھا جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ۔ اب تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد ہم جمع سالم مؤنث کو بنائیں گے، اس کا فارمولا دیں گے۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ جو ہم نے دیکھا ہے پیچھے، وہ وہی ہے۔ اب کچھ مثالیں میں یہاں پہ دیتا ہوں، جیسے صالح، صالح سے صالح ہونا، صالحون کا ہو یا صالح کا ہو، صالحون سے صالح ہونا، مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، صادقون سے صادقون۔ اب دیکھیں صالح، اب جہاں تک جتنے سبق ہم نے پڑھے نا، صالح یہ مذکر اس میں، اب یہ نیک ایک مرد بھی ہو سکتے اور عورت بھی ہو سکتی ہیں۔ اب نیک مرد کے لیے صالح آتا ہے اور نیک عورت کے لیے صالحہ آتی ہے۔ اس صالحن سے صالحہ، صالحتن کیسے بنا وہ ہم نے دیکھا، اس آخری اور پر زبر دینا ہے، پھر گولتا لگانا ہے، صالح سے صالحہ، یا مسلم سے مسلمہ، کافر سے کافرہ، صادق سے صادقہ، پھر صالح بنا، پھر اس کا مونث صالحہ بنا، ٹھیک ہے نا، مسلم مسلمہ، کافر کافرہ، صادق صادقہ۔
اب اس واحد مذکر سے ہم نے تسنیہ بنایا تو صالح سے صالحانی، آخری اور پر زبر دیا تو پھر الف و نون زیر نہیں لگا، صالحانی، صالحن سے صالحانی، مسلمن سے مسلمانی، کافرن سے کافرانی، صادقن سے صادقانی۔ پچھلا سبق میں یہاں پہ ریکیپ کر رہا ہوں۔ پھر اس صالح سے اس کا جمع بھی ہم نے بنایا، صالحن سے صالحون، ابھی جو ہم نے سیکھا، پیش لگا آخری اور پر، پھر واو و نون، مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، صادقون سے صادقون ہم نے بنایا۔ اب جو صالح بنا تھا یعنی وہ مونس، اس سے ہم نے تسنیہ بھی بنا صالحتانی، ٹھیک ہے نا، مسلمتانی، کافرتانی، صادقتانی، مونس کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ ابھی مونس کے قاعدے میں دیکھیں گے۔ اور اس کا جمع جو بنا تھا وہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ وہاں پہ اس کو بھی پچھلے سبق کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ۔ اب ہم اس کی بہت ساری مثالیں آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ مثالیں یہاں پہ میں نے دیا ہے، جیسے آیت نمبر 78 ہے سورہ نمبر 2، امیون آیا ہے، یا آیت نمبر 113 اور سورہ نمبر 9 حامدون، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو اندازہ لگا ہوگا حامدون کا واحد ہے حامد، حامد سے ہی حامدون بنا، ٹھیک ہے نا۔ دائمون، دائم، دائمون، راشدون، راشد، راشدون، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہو اور قرآن پاک میں اس کو دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے چلیں، جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ۔ جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، جس طرح ہمیں جمع سالم مذکر بنانے کا آسان طریقہ لگا، اسی طرح ہم جمع سالم مؤنث بنانے کا آسان طریقہ دیں گے۔ جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسما کے آخر میں گول تا، اس کو ذہن میں رکھے، جن مؤنث کے آخر میں گول تا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ اس کو ہم کلر دوسرا رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں تو گول تھا، ٹھیک ہے نا، یہ گول تھا، گول تھا ہو۔ جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن اسما کے آخر میں، جن اسما کے آخر میں کیا ہو؟ گولتا ہو، ہاں گولتا آتی ہیں، ان اسما کی گولتا کو ہٹا کر، اب یہی گولتا جو ہے نا اس کو ہٹانا ہے، گولتا کو، اب یہاں سے میں اس کو شو کر رہا ہوں، گولتا کو ہٹا کر یہاں تک، تو جن کے آخر میں گولتا آتی ہیں، جیسے مسلمتن یا جنتن، گولتا جو آتی ہیں ان اسما کی گولتا کو ہٹا کر، اب الف، یہ جو الف اور لمبی تا، الف اور لمبی تا جو یہاں پہ الف ہیں، الف اور لمبی تا، الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہیں، جس سے اسم کے آخر میں آت کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلا مسلمہ جو ہے اس کے آخر میں جو گولتا اس کو ہٹایا تو کیا بنا؟ مسلمہ، پھر الف اور لمبی تا لگایا تو آت، ٹھیک ہے نا، الف اور لمبی تا، مسلمات، مسلم سے مسلمات، جنہ سے جنات، ٹھیک ہے نا، جنہ سے جنات۔ باقی جو یہ دوسرا یہاں پہ ایک قاعدہ نیچے لکھا ہے، اس کو ابھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو میں ہائڈ ہی کرتا ہوں، تو ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو ابھی اس پر اس کی طرف دھیان بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ، پھر آپ اچھے طریقے سے جمع واحد سے واحد مذکر ہو یا واحد مونس ہو، اس کو جمع سالم مذکر، جمع سالم مونس بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو سبق یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سنیے، 2 بار 3 بار 10 بار سنیے، تو مگر سمجھنے کے بغیر آگے نہیں چلنا۔ تو آگے ہم انشاءاللہ اب اس کی پریکٹس کریں گے، پھر ہم جمع مکسر کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پریکٹس جو ہماری ہیں جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ وہ یہی ہے، صالح، صالحہ یا صالحتن، اگر ہم وقف کریں گے تو صالحتن سے صالحہ، ٹھیک ہے نا، صالحہ کہو یا صالحتن کہو تو اس سے صالحہ سے صالحات، ٹھیک ہے نا، صالحہ سے صالحات، جیسے صالحہ جو ہے صالحہ سے صالحات، تو وہی میں نے اگر اس کا یہ واحد مؤنث سے یہ بنا تھا واحد مذکر صالحن سے، ٹھیک ہے نا، صالحہ، اب اس کا تسنیہ اگر ہمیں دیکھنا صالحتانی، اب جمع ابھی ہم نے دیکھا صالحات، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے سامنے اب ایک چارٹ کی شکل میں یہ اسم آ گئے، ایک ہے واحد مذکر
جیسے صالحن تسنیہ مذکر جیسے صالحانی، جمع مذکر سالم صالحون، واحد مؤنث صالحۃ، تسنیہ مؤنث صالحتان، جمع مؤنث سالم صالحات، ٹھیک ہے نا. صالحۃ سے صالحات، اس طرح جنت سے جنات، آیت سے آیات، مسلمت سے مسلمات، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، ٹھیک ہے نا. اب ہم تھوڑی سی اور پریکٹس آپ دیکھیے، جیسے کہ ہمارا جمع سالم بنانے کا قاعدہ، اس کی مثالیں میں نے دی تھی. صالح سے صالحون، مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، صادق سے صادقون، جیسے اور مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، منافق سے منافقون، ظالم سے ظالمون، ٹھیک ہے نا، جابر سے جابرون، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو اسی طرح مونس صالحۃ سے صالحات، جنت سے جنات، آیت سے آیات، مسلمت سے مسلمات، صالحات سے صالحات. تو قرآن پاک کی آیتوں میں بھی آپ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہو، نکال سکتے ہو. آیت نمبر 1 اور یہ سورہ نمبر 24، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 1 سورہ نمبر 24. اس طرح سیبات آیت نمبر 5 اور سورہ نمبر یہ 66. اسی طرح حسنات، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 114 114 اور سورہ نمبر 11، ٹھیک ہے نا. خاشعات آیت نمبر 35 اور سورہ نمبر 33. اس طرح آپ نیچے تک یا بھی سات تک قرآن پاک سے نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ. اب جمع سالم مذکر بھی ہم نے دیکھا، جمع سالم مؤنث بھی ہم نے دیکھا، تو ٹھیک ہے نا. اب آگے ہم چلیں گے جمع مکسر کی طرف، جس کا واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. تو عربی زبان میں جو جیسے میں نے ابھی کہا جمع سالم عربی زبان میں جمع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمع سالم، دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر. جمع سالم جس کا واحد کا وزن جمع میں جا کر صحیح سالم رہے، اس کا بنانے کا ایک فارمولا ہوتا ہے. جمع مؤنث جمع مکسر، اس کا جمع میں جانے کا کوئی یعنی کہ جمع مکسر جو ہوتا ہے، اس کا واحد کا وزن جو ہے، واحد کا وزن، اس کا واحد کا وزن جو ہے، واحد کا وزن وہ جمع میں جا کر صحیح سالم نہیں رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہے. تو فارمولا جس کا تھا جمع سالم چاہے مذکر و مؤنث ہم نے دیکھا. جمع سالم مذکر بنانے کے لیے ہم نے واحد کے آخر میں پیش لگا، پھر واو اور نون زبر لگایا، تو مسلم سے مسلم ہونا. جمع سالم مؤنث آخری اور پر جو گولتا تھا، اس گولتا کو ہم نے ہٹایا، ٹھیک ہے نا، اس گولتا کو ہم نے ہٹایا. پھر اس گولتا کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا، الف لگایا اور تا لگایا، تو مسلمہ سے مسلمات، ٹھیک ہے نا. اب جمع مکسر کو دیکھیں، یہاں پہ کچھ اوزان میں نے دیے ہے، افعال فعال، یا افعال فعال فعول فعل افعلاء فعلاء. تو اب دیکھیں فا این لام جو ہر میں آپ یہاں پہ کامن ہوگا، یہ مانو جو بھی اسم ہوگا نا، اس کا اصل فا این لام جہاں پہ آئے گا نا، جیسے میں ایک مثال دوں گا، افعال جیسے ہیں، یہاں پہ میں نے اقلام دیا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اصل میں اس کا فا این لام جہاں پہ رہنا، جیسے یہاں پہ ہیں افعال. ایک منٹ میں آپ کو اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دوں گا. ہاں ایک منٹ. تو یہاں پہ ہیں افعال جیسے اقلام. اب یہ جو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ حمزہ جو ہے نا، یہاں پہ یہ حمزہ، ٹھیک. تو یہ حمزہ اور یہ حمزہ اگر ہم اس کی اصل دیکھیں گے نا، فا این لام، تو یہاں پہ فا کی جگہ کون ہے، قاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو فا کی جگہ پر قاف ہے، پھر این کی جگہ پہ لام ہے، اور لام کی جگہ پہ میم ہے. تو قاف لام میم جو اس کی اصل ہے نا قلم، اسی کی یہ جمع ہے. جیسے یہاں پہ اب جو اس کے علاوہ جو ہے، یہاں پہ اس کے علاوہ ہے حمزہ ہے، اور یہ الف ہے، بیچ والا الف، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پر بھی ایک الف ہے، یہ والا الف، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو حروف جو ہیں اس میں ہیں، وہ زائد ہے، وہ زائد ہے، ٹھیک ہے نا. باقی جتنے بھی ہیں وہ صحیح ہیں. جو فا این لام جو ان میں ہے نا، یہاں پہ دیکھ قاف لام میم، ٹھیک ہے نا، یہ دو جس طرح یہ زائد تھے، اور یہ جو باقی جو ہیں وہ زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ یہاں پر میں کوشش کروں گا، میں نے کہا نا فارمولا تو نہیں ہے، اب تھوڑا سا میں کوشش کروں گا آپ کو یعنی آسان کرنے کا. اب یہاں پہ دیکھو فعال، فعال اس میں بھی فا این لام نکالو، جو بھی جمع آئے گا نا
اس کے وزن پھر اس میں دیکھو فاعل لام کی جگہ جو بھی ہوگا نا وہ اس کی اصل واحد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی اصل واحد ہے. جیسے ہم یہاں پہ ایک اور فعال کے وزن پہ جبال. اب دیکھو فاعل لام کی جگہ پہ کون ہے؟ جیم با لام، اور اس میں جو الف ہیں یہ زائد ہیں. تو یعنی فا جیم با لام کے یہاں پہ یعنی کہ عین کلمہ اور لام کلمہ کے بیچ میں الف کو لگا تو جمع بن جائے گا فعال جبال. فارمولا تو نہیں ہے، یہ یاد بھی ہوں گے، بہت سارے یہ اسم جو ہیں آپ کو آتے بھی ہیں. اسی طرح قلوب فعول جو ہے نا، یہاں پہ دیکھو فا عین لام اور بیچ میں ہے واو، تو یہاں پہ قاف لام با قلب جو دل کو کہتے ہیں، تو جمع بنانے کے لیے صرف اس کے بیچ میں ہم نے واو کو گھسایا تو قلب سے قلوب بنا، ٹھیک ہے نا. اوپر فعل، فعل کے وزن پہ ایک جمع آتا ہے ہمارا، جیسے جیسے یہاں پہ ایک کتب، کتب کا ہو، رسول کا ہو، ٹھیک ہے نا. کتاب واحد ایک تھا جمع بنا کتب، رسول واحد ایک تھا رسول بنا، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو فاعل نام کی جگہ پہ جو بھی ہے نا، جو یہ ہے اصل اس کی، ٹھیک ہے نا. تو افعلا، افعلا اس کے وزن پر بھی ایک جمع آتی ہے، جیسے بہت ساری جمع آتی ہے، جیسے انبیاء، افعلا جیسے انبیاء اولیاء، ٹھیک ہے نا. ان کا بھی ابھی میں ایک چارٹ دوں گا آپ کے یہاں پہ آسانی کے لیے. افعلا، اب یہاں پر بھی دیکھو جو فاعل لام کی جگہ پہ ہوگا نا تو وہی اس کی اصل ہوگی، جو اس کے علاوہ ہوگا وہ اس کی اصل نہیں ہوگی. وہ جمع بنانے کے لیے ہم نے اس کا اضافہ کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے افعلا، فا کی جگہ پہ کیا ہے؟ نون، ٹھیک ہے. تو نبی میں ہاں، پھر این کی جگہ پہ کیا ہے؟ با، ٹھیک ہے نا، یہ ہے. پھر لام، لام کی جگہ پہ کیا ہے؟ یا. تو دیکھیں جو اس کی اصل جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ نبی، نون با یا. باقی سارا کا سارا جمع بنانے کے لیے آ گیا. تو یہ ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک فارمولا، مگر فارمولا پھر بھی سچ تو یہ فارمولا کوئی نہیں ہے، بس آسانی کرنے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں. انبیاء، اولیاء، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری جمع میں ابھی ان کے وزن پہ دوں گا. فعلا جیسے ایک وزن ہے فاعل لام، یہاں پر بھی آیا فعلا گو. فاعل لام جو ہے پھر جو الف اور عین ہے یہ زائد ہوگا، جمع بنانے کے لیے ہمیں یہ زائد لانا پڑے گا. جیسے غربا، غین رابا، غرب، ٹھیک ہے نا. غین رابا اصل میں غریب ہے نا، تو اس میں غین رابا جو اصل ہے، تو باقی غربا، فقراء، ٹھیک ہے. تو بہت سارے اسم میں یہ آپ دیکھو کامن کیا ہے، جو کامن ہے نا اس میں فاعل لام کے بغیر، تو اس کسی اسم کو جمع بنانے کے لیے اس طرح کی جمع اکثر آتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی بہت سارے جمع آتے ہیں. جیسے ابھی میں مثال دوں گا. تو اب ان کا چارٹ جیسے اقلام ہے نا، اس کے وزن پہ بہت سارے جمع میں، جیسے یہاں پہ آپ کے پاس ایک لائبریری جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک. اب اقلام کس کی جمع ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ قلم. قلم. تسنیہ کیا ہے؟ قلم. تسنیہ کیا ہے؟ ہاں. اچھا جبال، اچھا اسی کے وزن پر ابواب کس کی جمع ہے؟ ابواب. باب، باب کہتے ہیں دروازے، بابانی دو دروازے، ابواب. اچھا اذکار کس کی جمع ہو سکتی ہیں؟ ذکر. ذکر، ذکر، ذکرانی، اذکار، ٹھیک ہے نا. اچھا اطفال، اطفال کس کی جمع ہو سکتی ہیں؟ طفل، بچہ، طفلانی، اطفال. اچھا اعمال، اعمال کس کی جمع ہو سکتی ہیں؟ عمل. دیکھو سارا کچھ آتا ہے. عمل، ٹھیک ہے نا. عمل کی جمع عمل، عملانی، اعمال، ٹھیک ہے نا. اچھا جبال، ابھی جبل آپ نے کہا. اچھا جمال، جمال کس کی جمع ہو سکتی؟ کوئی ہوگا جو آپ کو یاد نہیں ہوگا. جمل، اونٹ، جمل اونٹ، جمال کہتے ہیں بہت سارے اونٹ. اچھا عباد، عباد کس کی جمع ہو سکتی ہیں؟ عبدن، عبدن بندہ، عبدن بندہ، عباد بہت سارے. اچھا بہار، بہار کس کی جمع ہو سکتی ہے؟
بحر 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 کہتے ہیں سمندر کو، دریا کو، ٹھیک ہے سمندر تو بحر. اچھا رجال، رجال کس کی جمع ہو سکتی ہیں؟ رجل 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 رجلانی. اچھا دیکھو رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، اور رجلانی دو آدمی، اور رجال دو آدمی. ہاں بہت سارے. اچھا اور ایک چیز، اب یہ رجل ہے نا، رجل اس کا جی مول صاحب. مونس کیا ہے؟ رجل نائب مال. امراتن، ماشاء اللہ امراتن، امراتن دیکھو امراتن. اچھا امراتن کا تسنیہ کیا ہے؟ امراتانی. اچھا اب کسی کو پتا ہے اس امرا کا جمع کیا ہوگا؟ نساء. دیکھو امرا واحد، اب نساء اس کا جمع ہے. دیکھو کتنا ڈفرنس ہے، کتنا ڈفرنس ہے، اسی وجہ سے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اب رجل کو ہم ایک چارٹ بھی بنا سکتے ہیں، رجل رجلانی رجال، امراتن امراتانی النساء، ٹھیک ہے نساء. ہاں اچھا قلوب آپ نے ابھی بتایا قلب، ٹھیک ہے نا. اچھا اجور، اجور کس کی جمع ہے؟ اجر. اجر، اس کا تسنیہ بھی آپ نے پڑھا ہے، اجرن اجرانی اجور. اچھا نفوس، نفوس کس کی جمع ہے کوئی بتائے؟ نفس نفس. نفس، نفس ٹھیک ہے نا، نفس. یا تو نفس المطمئنہ، نفس، نفسانی نفوس. اب دیکھو کتنی عربک آپ اندر لے کے بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا عیون، عیون کس کی جمع ہے؟ عین، ماشاء اللہ. دیکھو عین، بس میں یہ کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے اندر وہ عربی کے نا وہ میں باہر نکالوں، ٹھیک ہے نا. تو عین آنکھ، اور اس کا عیون کیا آتا ہے یہ. اور عین کہتے ہیں اس کو بھی چشمے کو بھی، ٹھیک ہے نا، چشمے کو. اور ٹھیک ہے نا عیون اور عین. پھر میں آگے بتاؤں گا عین آنکھ کی، آنکھ کا جب جمع آئے گا تو کیا ہوگا، اور عیون کا جمع آئے گا کیا ہوگا. دیکھو شور نہ کرے، شور نہ کرے، شور نہ کرے، شور نہ کرے. شبنم، شبنم آپ کی مائک سے بہت شور آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. اب دیکھیں. اچھا وجوہ، وجوہ کس کی جمع ہے؟ وجوہ، وجہن چہرہ، وجہن چہرہ، اور وجہانی دو چہرے. دو چہروں والا کوئی ہوتا ہے نا، دو چہروں والا. وجہن، وجہانی اور وجوہن، ٹھیک ہے نا، وجہن وجہانی اور وجوہن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کتب آپ کو پتہ ہی نا، کتب. اچھا رسول، رسول کس کی جمع ہو سکتی ہے؟ رسول، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رسول. اور رسول ایک رسول، رسولانی دو رسول، رسول بہت سارے رسول. اچھا صحف، صحف، صحف صحیفہ، یعنی کہ جو کسی نبی پہ صحیفے نازل ہوتے تھے نا، کتابیں نازل ہوتی، صحیفے، یہ صحیفے صحف، ٹھیک ہے نا. اچھا انبیاء پتہ ہے نا کس کی جمع ہے؟ نبیوں کی جمع انبیاء. اچھا اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی. ماشاء اللہ. اور اگنیا کس کی جمع ہے؟ غنی کہتے ہیں امیر کو، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا غربا کس کی جمع ہے؟ غریب. عمرا کس کی جمع ہے؟ شرفا کس کی جمع ہے؟ علماء کس کی جمع ہے؟ عالم کی. اچھا فقراء کس کی جمع ہے؟ اب مجھے بتائے، آپ لوگ دھیان دیجئے، آپ کو کتنی عربی، یہ جمع مکسر ہی ہے، میں نے کہا تھا نا زبانی یاد کرنا ہے، مگر آپ لوگوں کو یہ سارا کا سارا یاد ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی اور تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جو ہم نے واحد سے تثنیہ پہلے، پھر تثنیہ سے جمع، ٹھیک ہے نا، اور پھر تثنیہ سے جمع. جمع میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، جمع سالم، جمع مکسر. یعنی وہ جمع
जिस का वाहिद का वजन जमा में जाकर सही सालिम रहे उसको जमा सालिम कहा। जिसका वाहिद में यानी जमा बनाने के वक्त वाहिद का वजन टूट जाए उसको जमा मुकस्सर हमने कहा। अब जमा सालिम अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज पढ़ा और सीखा अच्छी तरह। जमा सालिम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, यानी वाहिद में एक इसम लूंगा यहाँ पे, जैसे मुस्लिम, मुस्लिम वाहिद मुज़क्कर है, इससे अगर मुझे मुअन्नस बनाना हो तो मुस्लिमा, ठीक है ना। इसके आखिर मुस्लिम के आखिर में जबर लगाना, उसके बाद गोलता लगाना, तो मुस्लिमा। अब मुस्लिम और मुस्लिमा वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस। अब वाहिद मुज़क्कर से तस्निया मुज़क्कर बनाना है तो इसके वाहिद मुज़क्कर के आखिर में आखिरी और मुस्लिम जो है उसके आखिरी और जो मीम है उस पर जबर लगाना, फिर अलिफ और नून ज़ेर आनी का साउंड, यानी अलिफ और नून ज़ेर तो मुस्लिमानी, मुस्लिम से मुस्लिमानी। इस तरह मुस्लिमा जो था उसमें अगर हम मुझे तस्निया बनाना है उसमें यानी कि दो औरतें बता रहे हैं, दो मुसलमान औरतें, तो मुस्लिमा जो था उसके आखिरी हुरूफ जो बोलता है उस पर जबर लगाना है, ठीक है ना। तो मुस्लिमता फिर अलिफ और नून ज़ेर मुस्लिमतानी। अब ये गोलता है ना ये चेंज होगा लंबिता में, क्योंकि गोलता बीच में नहीं आता, गोलता आखिर में आता है। और यहाँ पे बीच में अब जब ये गोलता रह गया, अब ये गोलता नहीं रहेगा, ये लंबिता बन जाएगा। तो मुस्लिम, मुस्लिमा से मुस्लिमा तानी, ठीक है ना। इसी तरह फिर ये वाहिद मुज़क्कर जो है मुस्लिम, उससे तस्निया बनाया मुस्लिमानी। अब जमा बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसी वाहिद के आखिर में पेश लगाना है, आखिरी और पर जो मीम है मुस्लिमो, ठीक है ना। जो ये मुस्लिमो है उस पर पेश लगाना है। जब हम पेश लगाएं तो मुस्लिमु बना, ठीक है ना। अब मुस्लिमु जो है उसके बाद वाव और नून, नून जबरना, यानी जबर वाला नून, तो मुस्लिमूना बना, मुस्लिम से मुस्लिमूना। इसी तरह जो वाहिद मुअन्नस है मुस्लिमा, अब उससे अगर मुझे जमा सालिम बनाना है तो क्या करना है, वो जो गोलता है उसको हटाना है, ठीक है ना। तो अब रह गया मुस्लिमा, ठीक है, कि मुस्लिम माँ बना था ना, मुस्लिम माँ गोल था हटा है, फिर अलिफ लगाना है तो मुस्लिम माँ, फिर वो जो गोल था मैंने यहाँ पे हटाई ना, अब इसको आखिर में लेंगे, इसको लंबी ताब के साथ चेंज करेंगे तो बनेगा मुस्लिमात, यानी आखिर में आत का सोन लगाएंगे तो मुस्लिमात। तो मेरे सामने एक गर्दान की शक्ल में यह बना मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमा, मुस्लिमतानी, मुस्लिमात, ठीक है ना। मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमा, मुस्लिमतानी, मुस्लिमात। इस तरह मोमिन, मोमिन, मोमिनानी, मोमिनूना, मोमिना, मोमिनतानी, मोमिनात। काफिर, काफिर, काफिरानी, काफिरूना, काफिरा, काफिरतानी, काफिरात, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। अब अगर सबक समझ में नहीं आया जो, तो ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको बार बार देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार जो यहाँ पे जो हमने सबक पढ़ा है, जो लाइव क्लास हमारे रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी में सबको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि आसान तरीके से ये यहाँ पे ग्रामर की क्लास रहती हैं। तो अगर किसी को कुछ कमी रह गई तो इस वीडियो को जो है अच्छी तरह देखिएगा, तो फिर कल का सबक इंशाल्लाह उसको समझ में आ जाएगा। और ये याद रखना कि कोई भी सबक स्किप करने के बगैर अगला वाला सबक उसको समझ में नहीं आएगा। जरूरी है जो हमारे जूम क्लास रहती हैं या जो हमारे साथ एसोसिएट हैं वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हो वहाँ पे। और कुछ बातें भी होती हैं तो कुछ तो वो तो क्लास में यहाँ पे अपलोड भी करता हूँ इसी तरह। अब उसके बगैर वहाँ पे और कुछ कोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो लाइव लाइव होता है। अब सिर्फ इसके लिए कि किसी को कमी रहती है उसकी वजह से हम यहाँ पे ये जो वीडियो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है ना, वरना अपलोड करने की जरूरत भी नहीं थी। तो बस इस वीडियो को जिन्होंने क्लास पढ़ा वो भी वीडियो को देखे, और जो यहीं से फायदा उठाना चाहते वो फायदा उठाए। बस जिसने वीडियो देखा जिसको फायदा लगा तो वो दूसरे अपने दोस्तों से, अपने यानी मुसलमान भाइयों से शेयर करें, तो इससे क्या होगा, उनको भी फायदा मिलेगा और हम सबको सदका जारिया मिलेगा। तो अगर इसके बावजूद कोई और हो जो हमारे साथ एसोसिएट रहना चाहता है, हमारे साथ यानी कि लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहता है, इसके बाद हमारी जो हिफ्ज क्लास यहाँ पे होते हैं, हिफ्ज क्लास के साथ साथ और कोई कोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे साथ एसोसिएट रहना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इंटर हो सकते हो। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है,
اس پہ واٹس اپ بھی کر سکتے ہو اور کال بھی کر سکتے ہو. تو ٹھیک ہے میری طرف سے اگر ٹھیک ہے نا میری طرف سے آپ اتنا ہی. یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا مگر شیئر تب کرنا جب پہلے آپ خود دیکھو گے ٹھیک ہے نا تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں. میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.